Assalamu alaikum. Welcome to CS506 Web Design and Development. My name is Umar Javed and I'll take you through this course. The course of Web Design and Development is designed to make you understand what are the different nitty-gritties that we have to face while designing and developing a web application. ویب اپلیکیشن کے علاوہ ڈفرینٹ اور بھی پرسپیکٹو میں بات ہوگی، نیٹورک کمیونیکیشن کے اوپر بات ہوگی، کلائنٹ سرور ماڈل پہ بات ہوگی، انٹرپرائز لیول اپلیکیشن پہ بات ہوگی. سو ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کا کورس جو ہے اٹ ول ٹیچ یو اے لاٹ آف ڈفرنٹ تھنگس، اٹ ول ٹیچ یو اے لاٹ آف ڈفرنٹ ٹیکنیکس، اٹ ول ایکچولی ٹیچز یو ہاؤ ٹو ڈیولپ کمرشل گریڈ سافٹ ویئر، کمرشل گریڈ ویب بیسڈ ایپلیکیشن. ذرا کورس سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اس کورس میں ہم کیا کیا چیزیں کریں گے، کیا کیا چیزیں دیکھیں گے. سب سے پہلے اس کورس کے ڈفرینٹ ماڈیولز پہ بات کرتے ہیں. جب آپ ویب ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو کچھ آپ کے خیال میں شاید آتا ہو کہ ہم ایک ویب سائٹ ہی بنا دیں گے یا اسٹیٹک HTML پیجز اور کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹس پہ کوئی ویب سائٹس ہی بنا دیں گے. اس کورس میں آپ اس سے کہیں زیادہ سیکھیں گے. دس کورس از ناٹ اباؤٹ ٹیچنگ یو ویب سائٹ ڈیولپمنٹ، دس کورس از اباؤٹ ٹیچنگ یو این انٹرپرائز لیول اپلیکیشن ڈیولپمنٹ جس کا ایک ویب انٹرفیس ہوگا، ویب بیسڈ ایپلیکیشن ہوگی. اب جب بھی کسی ایسی ویب بیسڈ ایپلیکیشن کی بات کریں گے تو ہمیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی پروگرامنگ لینگویج استعمال کرنی پڑے گی. سو فار یو بین فیملیئر وتھ C++ اینڈ آئی گیس اس میں آپ نے آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ بھی کی ہوگی، اسٹرکچرڈ پروگرامنگ بھی کی ہوگی. لیکن جب آپ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز دیکھیں گے، جو لیٹسٹ ایپلیکیشنز آ رہی ہیں، اس میں ہمارے پاس ASP.NET کے اندر جیسے ہم C# وغیرہ یا VB.NET استعمال کر سکتے ہیں. VB6 ہم پرانے ASPs کے اندر یوز کرتے تھے. سملرلی جو J2EE اور سن کی ٹیکنالوجیز ہیں ان میں ہم جاوا اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں استعمال کرتے ہیں، جاوا کو ایز اے لینگویج یوز کرتے ہیں. تو اس کورس میں بھی ہمیں اگر ایک ایپلیکیشن پوری بنانی ہے جس کا بیک اینڈ ہے، مڈل ٹیئر ہے، فرنٹ اینڈ ہے، تو ہمیں کسی لینگویج کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. جو ہم نے لینگویج چوز کیا آپ کے لیے کورس کے لیے دیٹ از جاوا، بیکاز جاوا از اوپن سورس، سب کچھ اس سے ریلیٹڈ اوپن سورس ٹولز اویلیبل ہیں بہت سارے، اینڈ اٹ از وائڈلی یوزڈ. جاوا کیوں چوز کی گئی ہے، وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ ان دا نیکسٹ لیکچر. لیٹس ڈسکس کہ ہم اس میں سیکھیں گے کیا کچھ. ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ یہ کورس کسی لینگویج کو سکھانے کے لیے نہیں ہے. لینگویج ایز اے بائی پروڈکٹ آپ سیکھ ہی لیں گے ساتھ، لیکن ہمیں لینگویج سٹارٹ میں چاہیے ہوگی تاکہ آپ جو ریلیٹڈ ٹیکنالوجیز ہیں وہ دیکھ سکیں. سب سے پہلے تو جب ہم اس کے کورس آؤٹ لائن کی بات کرتے ہیں تو کورس آؤٹ لائن کو ہم نے آپ کے لیے ڈفرینٹ ماڈیولس میں ڈیوائڈ کیا. یہ ماڈیولس ہم تھوڑا سا مکس کر کے ڈسکس کریں گے، پر ماڈیول پہ جو ہم نے کیٹیگرائزیشن کی ہوئی ہے وہ اس طرح سے کی ہوئی ہے کہ آپ ریلیٹڈ ایریاز کو سمجھ سکیں. تو سب سے پہلے ہم جو انٹروڈکشن کریں گے وہ ہم سیکھیں گے لینگویج فنڈامنٹلس. سو لیٹس فگر آؤٹ کہ لینگویج فنڈامنٹلس میں یا انیشیل ماڈیول میں ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں. انٹروڈکشن اینڈ بیسک پروگرامنگ ان جاوا، دیٹ از آور فرسٹ ماڈیول، جس میں ہم اپنا لینگویج کا بیسک سینٹیکس دیکھیں گے. فار C++ پروگرامرز آئی ٹیل یو ہاؤ یو کین کنورٹ ٹو جاوا پروگرامنگ اسٹائل. جاوا میں آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کیسے کی جاتی ہے، یو مسٹ بی فیملیئر ود آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ ان C++. ویل سی ہاؤ یو کین ڈو اٹ ان جاوا. ایکسیپشن ہینڈلنگ کا میکینزم جاوا میں کیسے ہے، IO اسٹریمس کیا ہیں، یہ ساری چیزیں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. The purpose of doing this module is to quickly convert you or to quickly teach you the syntax of Java. I won't be spending a lot of time on this module. I would spend a rather sizable amount, but it won't take our entire time. اور اس میں ہماری پیس بھی کافی فاسٹ ہوگی. سو آئی ہوپ کہ آپ اپنی پرانی آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کی جو پریکٹسز تھیں، جو ٹیکنیکس تھیں، ان کو اچھی طرح ریوائز ایک دفعہ کر لیں. پہلے ویک میں تھوڑا سا چیزوں کو دیکھ لیں، کیونکہ یہ ماڈیول کور کرنے کے بعد وی ول بی اکوپڈ ود دا بیسک ٹولس جن کو یوز کر کے ہم آگے اپلیکیشنس بنا سکتے ہیں. سو IO اسٹریمس کے بعد جو چیز پرابیبلی آپ کے لیے نئی ہو وہ GUIs اینڈ ایونٹ ہینڈلنگ ہے. ہم دیکھیں گے کہ ایک GUI فرنٹ اینڈ کے ساتھ کیسے ایک ایپلیکیشن بنائی جاتی ہے اینڈ ہاؤ وی کین ہینڈل ڈفرینٹ ایونٹس. اگر ہمیں ٹائم ملا تو ہم اس کے تھوڑے سے گرافکس دیکھیں گے. اس میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہم کہ گیم پروگرامنگ کیسے کر سکتے ہیں اور ڈفرینٹ اینیمیشنز یا کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں. آئی ول ٹرائی ٹو کور دس پارٹ. وی ول ڈو ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی. ڈیٹا بیس اگر پڑھی ہو ابھی آپ نے ڈیٹا بیس کا ڈیزائن سیکھا ہوگا اور اس کو یوز بھی کیا ہوگا، تو ہاؤ یو کین کنیکٹ ٹو اے ڈیٹا بیس فرام اے جاوا پروگرام. یہ ہمارا ماڈیول 1 ہوگا. اس کے بعد جو ایک ایکسائٹنگ چیز تھوڑی آپ دیکھیں گے دیٹ از نیٹورک پروگرامنگ. آج تک
جتنی بھی آپ نے پروگرامنگ کی ہے your entire program must be residing on a single machine. یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ وی کین ڈسٹریبیوٹ آور پروگرام. ساکٹ بیسڈ کلائنٹ سرور پروگرامنگ کیسے کی جاتی ہے یا ریموٹ میتھڈ انووکیشن کیسے کی جاتی ہے. ساکٹ بیسڈ کلائنٹ سرور پروگرامنگ کے اندر آپ دو کمپیوٹرز کے بیچ میں میسیجز بھیجیں گے یوزنگ ساکٹس, ان کے بیچ میں کمیونیکیٹ کرائیں گے. سملرلی جو ریموٹ میتھڈ انووکیشن کی ٹیکنیک ہے وہ آپ کو یہ بتائے گی کہ کیسے آپ ایک مشین پہ بیٹھ کے دوسری مشین پہ پڑے ہوئے آبجیکٹس کو اسی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں جیسے آپ کے وہ لوکل مشین پہ پڑے ہوں. جو یہ دو ماڈیولس ہم نے ڈسکس کیا ہے, یو مائٹ بی ونڈرنگ کہ ان کا کیا تعلق ہے ہمارا ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کے کورس سے. تو انیشل ماڈیول جو میں نے ڈسکس کیا وہ تو ہمیں جاوا کا سینٹیکس سکھا رہا ہے, بیسیکلی ہمیں کنورٹ کرا ہے ایک ایسی لینگویج کی طرف جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں آگے انٹرپرائز اپلیکیشن ڈیولپمنٹ میں, جس کو ہم گیم پروگرامنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں, ویب بیسڈ اپلیکیشنس کے لیے یوز کر سکتے ہیں, بہت سارے اور کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. جو سیکنڈ ماڈیول نیٹ ورک پروگرامنگ کا ہے وہ آپ کو اس لیے کرایا جا رہا ہے تاکہ آپ کی فاؤنڈیشنس بلڈ ہو جائیں, آپ دیکھ سکیں کہ دو کمپیوٹرز میں کمیونیکیشن کیسے ہوتی ہے, کلائنٹ اور سرور آرکیٹیکچر کیسے ہوتا ہے, اور جب ایک کلائنٹ سرور کو ریکویسٹ بھیجتا ہے تو سرور جو رسپونڈ کرتا ہے تو انڈر لائن میکینزم کیا ہے. ونس وی فگر آؤٹ کہ انڈر لائن میکینزم کیا ہے تو آئی ایم شیور کہ جو ٹاپ لیئر کے پروٹوکولس بلڈ کرنا ہے اور اپلیکیشنس بلڈ کرنا ہے دیٹ ول بی مچ ایزیئر اینڈ اٹ ول بی مچ نیچرل اینڈ لاجیکل فار یو کہ آپ ان کا آرکیٹیکچر بھی انڈرسٹینڈ کر سکیں اور ان کو بلڈ کر سکیں. یہ والی چیز جو ہے ہماری فاؤنڈیشن بلڈ کر دے گی ماڈیول 1 اور ماڈیول 2. اب جب ہم یہ فاؤنڈیشن بلڈ کر چکے ہوں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ اسٹیج پہ ہم کیا کر رہے ہوں گے. نیکسٹ ماڈیول میں ول اسٹارٹ لرننگ ویب ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ. ویب ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ جب ہم کریں گے تو اس کے اندر وی ول سی دا انٹروڈکشن ٹو بیسک ویب ٹیکنالوجیز جو ہمیں J2EE کی انوائرمنٹ پرووائڈ کرتی ہے. دیٹ ول انکلوڈ JSPs, جاوا سرور پیجز, سرولیٹ, جاوا سرور فیسز, جاوا بینس اینڈ ادر J2EE ٹیکنالوجیز میں بی EJBs. یہ ساری ٹیکنالوجیز جو ہیں وی ول یوز دیز ٹیکنالوجیز, وی ول سی ہاؤ ٹو بلڈ این ایپلیکیشن ود دیز ٹیکنالوجیز اور ان کو اپنے سافٹ ویئر کے اندر کیسے انکارپوریٹ کیا جاتا ہے. اس ماڈیول میں ہم ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ what are the different softwares that we need to run these different classes جیسے جاوا سرور پیجز یا سرولیٹس یا JSF کو رن کرنے کے لیے ہمیں کون سے سافٹ ویئرس چاہیے. How do we install these software, configure these software and make our application run. This will take a good amount of our time, and once we are through with these technologies, the next step is to concentrate on application design. Generally design جو ہوتا ہے وہ ڈیولپمنٹ سے پہلے کیا جاتا ہے, لیکن جب یہاں پہ ہم نے کورس میں لے آؤٹ تھوڑی سی اس طرح رکھی ہے کہ انٹروڈکشن آپ کو کروا دیں ڈیولپمنٹ کا, تاکہ جب ہم ڈیزائن پہ ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کا نام لے رہے ہوں, مختلف باتیں کر رہے ہوں, JSP, سرولیٹس یا JSF بولیں, تو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہو کہ یہ کیا چیزیں ہیں. جب ہم ایک اسٹارٹنگ لیول پہ ڈیولپمنٹ کو دیکھ چکے ہوں گے تو دین وی ول موو ٹو ویب انٹرپرائز ایپلیکیشن ڈیزائن. یہاں پہ بار بار میں ویب کے ساتھ ایک انٹرپرائز کا ورڈ یوز کر رہا ہوں جسٹ ٹو ایمفسائز دیٹ دا گول از ناٹ جسٹ ٹو میک سمپل ویب سائٹس, دا گول از ٹو میک گڈ grade, a commercial grade, a large software which can run in an enterprise. So that is why I'm consistently using the word enterprise along with the web. So web enterprise application design ke andar we will see what are the different architecture options that are available to us to design our web application. کچھ ماڈل 1, ماڈل 2 اور لیٹسٹ جو آرکیٹیکچرز ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے, دیکھیں گے کہ آرکیٹیکچرز کی کیا ریکمنڈیشن ہیں. یہ آرکیٹیکچرز بہت سالوں کی محنت کے بعد اور ڈفرینٹ ڈیولپرس کی کنٹریبیوشن سے, ڈیزائنرس کی کنٹریبیوشن سے ایوالو ہوئے ہیں. اینڈ دیز آر دا گڈ آرکیٹیکچرز, دیز آر جنرلی کمپرائز آف بیسٹ پریکٹسز. تو ہم بھی ان آرکیٹیکچرز کو دیکھیں گے کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں اور ان پہ ہم اپنی اپلیکیشن کیسے بلڈ کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ کامنلی یوزڈ جو ہیں ڈیزائن اسٹریٹجیز ان کے بارے میں بات کی جائے گی, اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ جس کی ہم پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی ساتھ کریں گے وہ ہے کہ لیئرس میں کیسے پروگرامنگ کی جاتی ہے. آپ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ڈیفینیٹلی ڈسکس کیا ہوگا ہائی کپلنگ اور کہ کیا پرابلمس ہوتے ہیں, لو کوہیشن ہو تو کیا پرابلمس ہوتے ہیں. ہمیں اپنے ایپلیکیشنس کے اندر لو کپلنگ ہائی کوہیشن آرکیٹیکچرز اچھے لگتے ہیں. تو یہ لیئرس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ ٹاسک اچیو کیا جاتا ہے اور کیسے باقی ڈیزائن اسٹریٹجیز کو اپلائی کیا جاتا ہے.
یہ ہمارا وہ کور ایریا تھا کورس کے بارے میں جو کہ ہم کور کرنا چاہیں گے. بیسک جاوا کا سینٹیکس جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے, نیٹ ورک پروگرامنگ دیکھ رہے ہوں گے, ویب ٹیکنالوجیز تھوڑی سی دیکھیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ ویب کی ڈیزائن اسٹریٹجیز کیا ہیں, بیکاز دس کورس از اباؤٹ ڈیولپمنٹ ایز ویل ایز ڈیزائن. یہ سارے کام کرنے کے بعد اگر اسٹل وی گیٹ سم ٹائم تو ہم ایک اور ماڈیول جو ہے اس میں سے کچھ چیزیں کور کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں کہ ویب سروسز کیا ہوتی ہیں, ایکس ایم ایل اور اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ اسٹف ہے, ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز ہیں جیسے ایکس ایس ایل ٹی ہے اور ڈفرینٹ چیزیں ہیں, ایکس پاتھ وغیرہ ہیں, وہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہیں, ڈیزائن پیٹرنس کیا ہوتے ہیں اور کہاں پہ کس طرح سے اپلائی کیے جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاٹ نیٹ جاوا والا جو ماڈیول تھا وہ بھی ہمارا تھوڑا سا آگے پیچھے دیکھیں گے اس کو کہ کس طرح سے آپ کو بہتر سمجھ آتا ہے, اس طریقے سے ہم چلائیں گے. ڈیٹیلڈ آؤٹ لائنز اور باقی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے ان دا فارم آف ہینڈ آؤٹس, اور آپ لیکچرز سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہمارے کورس کا بیسک انٹروڈکشن تھا. تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے چاہ کیا رہے ہیں, آپ سے ہماری کیا ایکسپیکٹیشنز ہوں گی کہ آپ یہ کورس کرنے کے بعد کیسے کس طرح کے سافٹ ویئر ڈیولپ کر سکتے ہیں, کیا اپلیکیشن بنا سکتے ہیں. So students should be able to design and develop a web-based enterprise application. That should be the outcome of this course. آپ ایک کمپلیٹ ویب بیسڈ اپلیکیشن ڈیزائن کر سکتے ہوں اور اس اپلیکیشن کی پورے آرکیٹیکچر سے واقف ہوں, اچھی طرح سے آپ کو پتہ ہو کہ کس طرح سے ڈفرینٹ لیئرز میں کام کرنا ہے, کیا اپلیکیشن کے کون سے پارٹس کہاں پہ ہوں گے, یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. Students should also be able to understand and appreciate various web architectures, technologies, and solutions that can be used. So we will discuss different architectures. We will also be discussing different technologies and possible solutions. And you should be able to find out کہ کس سچویشن میں کون سا سولوشن یا کون سی اسٹریٹجی بیسٹ ہے, کس سچویشن میں آپ کو کون سے کمپوننٹس چاہیے ہیں, کب آپ کو کون سے کمپوننٹس نہیں چاہیے. فار ایگزامپل انٹرپرائز جاوا بینس, جن کو فور شارٹ ہم ای جے بیز کہتے ہیں, کس اسٹیج پہ آپ کو یا کس طرح کے اپلیکیشنز میں آپ کو چاہیے, کس طرح کے اپلیکیشنز میں نہیں چاہیے, کس طرح کی اپلیکیشنز میں ایکسٹرا لیئر یا کنٹرولر کی لیئر ڈالنے کا فائدہ ہوگا, کس طرح کی اپلیکیشن میں فائدہ نہیں ہوگا. یہ ساری باتیں یو شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ شوڈ بی ایبل ٹو ڈرا بیسک ڈیسیژن کنکلوژن اینڈ شوڈ بی ایبل ٹو گیو بیسک ڈیسیژنس آن دیز ایشوز. اس کے علاوہ ایز اے تھرڈ تھنگ جو کہ ہمیں یہاں پہ ملے گی, وی ول لرن جاوا اینڈ ادر لائٹ ٹیکنالوجیز جیسے جی ایس پیز وغیرہ ایز اے بائی پروڈکٹ آف دا کورس. تو جاوا جو ہے ایک نیچرل آؤٹ کم ہے, بیکاز موسٹ آف دس کورس دس کورس انٹائرلی از ٹاٹ ان جاوا, اس کی ریلیٹڈ ٹیکنالوجیز میں تو جاوا بھی آپ سیکھ جائیں گے, ایک اور لینگویج سیکھ جائیں گے. کسی اور کورس میں وی ول ٹرائی کہ آپ کو ڈاٹ نیٹ اور اس کی جو باقی چیزیں ہیں ڈاٹ نیٹ ریلیٹڈ ایریاز وہ بھی بتا دیں. جو کورس مٹیریل اس کورس سے ریلیٹڈ آپ یوز کر سکتے ہیں, جنرلی آئی آسک مائی اسٹوڈنٹس ٹو they can find a lot of material online. There's a wealth of material that is available online, اور آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ آپ ان کو یوز کریں تو کسی اسپیسیفک بک کی ضرورت آپ کو نہیں پڑتی. جاوا کی اپنی جو سن کی اپنی سائٹ ہے, وہاں پہ you will find a lot of tutorials, a lot of easy to use handouts اور instructions, وہ ساری آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے. However, for your reference you can use the following books. Core Web Programming by Marty Hall. یہ آپ کو جاوا کا بیسک سینٹیکس بھی انٹروڈیوس کرواتی ہے. اس کے علاوہ جو ویب سے ریلیٹڈ کچھ مین امپورٹنٹ ٹیکنالوجیز ہیں جیسے جی ایس پی ہے, سرولیٹس ہے, ایون ایچ ٹی ایم ایل اینڈ کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹس وغیرہ, ان کے بارے میں بھی بات کرتی ہے. جاوا سیکھنے کے لیے اور جاوا سے ریلیٹڈ چیزیں سیکھنے کے لیے یو کین یوز جاوا 2 کمپلیٹ ریفرنس بائی ہربرٹ شلٹز, ایڈوانس جاوا ہاؤ ٹو پروگرام بائی ڈیٹیل. اس کے اندر آپ کو J2EE بیسڈ جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہم نے ڈسکس کی ہیں جیسے RMI ہے, جی ایس پیز ہیں, ای جے بیز ہیں, سرولیٹس ہیں, اور بہت ساری اور ٹیکنالوجیز, ان کے بارے میں آپ کو یہاں پہ کافی مٹیریل اویلیبل ہوگا. بیسیکلی یو کین یوز اینی گڈ بک آن جاوا اینڈ J2EE اور اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. As I've discussed that a lot of material is available online. There are useful sites such as W3 Schools کی سائٹ ہے, یہاں پہ آپ کو بیسک HTML, XML, CSS سے ریلیٹڈ بہت ساری انفارمیشن ملے گی. Similarly java.sun.com پہ you'll find a lot of information. جتنے بھی آپ کے سافٹ ویئرز ہیں you'll be able to download your softwares from this site. ہم آپ کو سیریز میں بھی obviously اپنے سرور کے تھرو بھی وہ سافٹ ویئرس دے دیں گے, but you can download your softwares from here. All softwares جو کہ سن بیسڈ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جاوا سے ریلیٹڈ, جنرلی they are free. کوئی اس میں لائسنسنگ یا کوئی اس طرح کی چیز انوالو نہیں ہوتی.
You'll get a lot of handouts from us, and these are detailed handouts جس میں آپ کو کافی چیزیں بتائی جائیں گی. Similarly, you can get the lecture series ٹی وی کے علاوہ, جہاں پہ آپ کو یہ لیکچرز کو آپ بار بار دیکھ سکتے ہیں. اور possibly we are trying to create some demo AVIs, تاکہ جو کام, جو پروگرام ہم یہاں پہ کریں, جو کوڈنگ ہم یہاں پہ کریں, یا جو انسٹالیشن کے پروسیجرز ہم کریں, ان کے ہم ایک مووی فائل بنا لیں, اور وہ مووی فائل ہم آپ کے لیے سی ڈی پہ رائٹ کر دیں, اور وہ سی ڈی جو ہے وہ اس پہ آپ ڈفرینٹ ڈیموز دیکھ سکیں. بٹ دیٹ از ون تھنگ دیٹ وی ول ٹرائی ٹو ڈو. آئی ایم ناٹ پرومسنگ دس ایٹ دس اسٹیج. یہ ہمارے کورس کا ایک بیسک انٹروڈکشن تھا کہ اس کورس میں کیا کیا ماڈیولز ہیں. آبویسلی جب ہم کورس آگے پڑھیں گے, کورس کریں گے, تو you'll be able to find a lot of different things. You'll be able to grasp a lot of different concepts. ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ کو یہاں پہ سجیسٹ کرنا چاہوں گا, بلکہ فورس کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ پروگرامنگ جو ہے کبھی بھی پڑھنے سے, سننے سے, یاد کرنے سے نہیں آتی. پروگرامنگ کے بارے میں ایک بہت سمپل سا رول ہے, that if you want to learn, you'll have to code. You'll have to sit on computer, you'll have to sit on terminal and do the actual coding. اس کے بغیر آپ پروگرامنگ نہیں سیکھ سکتے. there is not a possibility. There does not exist any possibility کہ آپ پروگرامنگ سیکھ سکیں. So I'll give you a quote, a Chinese proverb over here for you people, that I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand. And I would say that this is a very very true saying, کہ جب آپ جو چیز کر لیتے ہیں وہ آپ کو یاد رہ جاتی ہے. ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ جب آپ خود ڈرائیو کیے بغیر کہیں جاتے ہیں کسی کے ساتھ بیٹھ کے, تو راستہ آپ کو جنرلی یاد رکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے. لیکن جب وہی آپ اسی راستے پہ خود ڈرائیو کرتے ہیں, چاہے گاڑی چلائیں, بائک چلائیں, سائیکل چلائیں, تو وہ راستہ بھی یاد رہ جاتا ہے. سو اگر کوڈنگ سیکھنی ہے, یہ کورس سیکھنا ہے, تو اس کے لیے یو ہیو ٹو ڈو لاٹ آف پریکٹیکل کوڈنگ. ہماری اسائنمنٹس بھی آپ کو اسی طرف لے کر آئیں گی, اور آپ یہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ خود لائیو کوڈنگ کریں گے. سو دیر ول بی لاٹ آف ڈفرینٹ لیکچرز جس میں میں آپ سے کہوں گا کہ آئیں جی, یہ ہماری پرابلم ہے, اس کو کوڈ کرتے ہیں میں اور آپ مل کے. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ اپنے پاس ایک کوئی نوٹ بک رکھیں, یا بیٹر اسٹل یو آر آن دا پی سیز اور یو ہیو اے لیپ ٹاپ, تو وہ اپنے پاس رکھیں اینڈ یو ڈو کوڈنگ ود می. جب میں کوڈ کر رہا ہوں آپ بھی کوڈ کریں, تاکہ ہم ان کو اکٹھے چلا کے دیکھ سکیں, اس پہ بات کر سکیں. سو ویل جسٹ ٹو ایمفسائز کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, ویل ڈو لائیو کوڈنگ اوور ہیئر آن دس لیپ ٹاپ ود یو, اینڈ یو ول سی کہ وہ کیسے ڈفرینٹ اپلیکیشنز ورک کرتی ہیں. تھوڑی سی بات یہاں پہ کرتے چلیں ان پاسبل اسائنمنٹس پہ جو ہم آپ کو دیں گے. اسائنمنٹس از دا بیسٹ وے ٹو لرن اے کانسیپٹ. ڈفرینٹ کانسیپٹس ہم کلاس میں تو ڈسکس کر لیں گے, لیکن اسائنمنٹ میں جب آپ وہ کوڈ کریں گے, جب آپ ان کو پروگرام کریں گے, تو تب وہ کانسیپٹس آپ کو سمجھ میں آئیں گے. میں ایک ڈفرینٹ یہاں پہ آپ کو اسائنمنٹس بتاتا جا رہا ہوں کہ کس طرح کی اسائنمنٹس آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کو ملیں گی, اور ان کے لیے آپ پریپیئر ہیں. سو ایک آدھی اسائنمنٹ ہماری ہوگی جرنل پروگرامنگ پہ. دس اسائنمنٹ ول بی فوکسنگ آن ٹیچنگ یو سینٹیکس آف جاوا. اٹ کین بی اینی تھنگ, کین بی این ایڈریس بک, کین بی اے گیم, کین بی اینی تھنگ. سملرلی ہم جی یو آئی بیسڈ ایک اسائنمنٹ بنائیں گے. ابھی تک آپ جو اسائنمنٹس بناتے آئے ہیں, مے بی وہ کونسول بیسڈ ہوں, جس میں آپ ایک بلیک اسکرین کے اوپر جو ڈاس کی ہماری اسکرین آتی ہے سامنے, اس پہ اپنی انپٹ آؤٹ پٹس کرتے رہیں. تو اس دفعہ ہم دیکھیں گے کہ گرافیکل یوزر انٹرفیس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے. اگر ہمیں وہی ٹائم ملا اور ہم نے گرافکس کور کیے, تو آئی گیو یو اے اسمال گیم ٹو میک. اس میں کوئی ہم گیم ڈیسائڈ کر لیں گے, چھوٹی سی ہم گیم یہاں پہ بھی آپ کو دکھائیں گے بنا کے. اینڈ ویل آلسو گیو یو این اسائنمنٹ کہ کیسے اس گیم کو آپ نے بنانا ہے یا اس گیم کو انہانس کرنا ہے. یہ جو ہم جی یو آئی بیسڈ پروگرامنگ یا گرافکس کی یہ جو اسائنمنٹ کریں گے, یہ آپ کا کوئی ویسٹیج نہیں ہوگا, کیونکہ جاوا میں ایک چیز دیتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایپلیٹس, اینڈ وی کین یوز دیز جی یو آئی کمپوننٹس اور دیز گرافکس آن دا ایپلیٹس, اور اس کے اندر بھی ہم یہ سارا کام کر سکتے ہیں. نیٹ ورک پروگرامنگ پہ ہمارے دو پارٹس تھے. اس میں ہم نے ساکٹ پروگرامنگ دیکھی تھی, اور ہم نے آر ایم آئی پہ کہا تھا کہ ہم ڈسکشن کریں گے. تو نیٹ ورک پروگرامنگ سے ریلیٹڈ ہم کوئی اسائنمنٹ آپ کو دیں گے. اٹ کین بی اے چیٹنگ سرور, جیسے آپ ایم ایس این یوز کرتے ہیں, وہ بنانے کے لیے. مے بی اے فائل شیئرنگ سرور. موسٹ آف یو مسٹ ہیو یوزڈ ڈفرنٹ فائل شیئرنگ سرور, جس میں یو کین شیئر your MP3 songs or different photo albums with your peers, with your friends. So maybe it can be a file sharing server, or it can be a multi-user network game. So اگر ہم نے گرافکس میں گیم بنائی, تو مے بی ہم آپ کو یہاں پہ یہ کہیں کہ جی اب اس کو ذرا نیٹ ورک گیم میں کنورٹ کریں, کہ دو لوگ اپنے اپنے کمپیوٹر سے بیٹھ کے اس گیم کو کھیل سکیں. آئی ایم شیور یہ اس میں نیٹ ورک پروگرامنگ میں بہت سی ایسی اسائنمنٹس ہیں جو کہ آپ ہمیشہ سے کرنا چاہتے تھے. آپ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے
پتہ چلے کہ اس طرح کے سافٹ ویئر کیسے بنتے ہیں. تو گیون کہ آپ کا رسپانس کیسا ہے اس کے بارے میں اور آپ کا فیڈ بیک بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں مل جائے ٹائملی, تو ول سی کہ اس کو کیسے لے کے چلنا ہے اور کیسے اس پہ آپ کو ڈفرینٹ اسائنمنٹس دینی ہے. یہ والا سارا پارٹ جو تھا جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہماری فاؤنڈیشن بلڈ کر رہا تھا. اس کے بعد یہاں پہ ہم آپ کو ابھی تک 2, 3 یا 4 اسائنمنٹس دے چکے ہوں گے. اس کے بعد نیکسٹ 2 to 3 اسائنمنٹس ول بی آن سمپل ویب اپلیکیشنس, جو آپ کو جو بھی ابھی ہم نے ٹیکنالوجیز ڈسکس کی ہیں جیسے JSP ہے, سرولیٹس وغیرہ ہے, ان کے ساتھ کمفرٹیبل کرے گی, ان سے ریلیٹڈ اسائنمنٹس ہوں گی. اینڈ دین دیر ول بی ون ریلیٹیولی لارج پروجیکٹ جس میں آپ ایک ویب بیسڈ اپلیکیشن خود سے بنائیں گے. ساری اس کی اسپیسیفکیشن ہم آپ کو دیں گے, ڈفرینٹ کمپوننٹس اس میں یوز کریں گے. اسائنمنٹس کے بارے میں بات کرتے ہوئے میں ایک بہت امپورٹنٹ یہاں پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا, اینڈ دیٹ از اباؤٹ پلیجرزم. پلیجرزم از سم تھنگ وین یو کسی اور نے کوڈ کیا ہے اور آپ اس کوڈ کو اپنا کوڈ کہہ کے سبمٹ کرا دیں. ان سمپل ورڈز وی کال اٹ چیٹنگ. کسی اور کی چیز کو اپنی چیز کہہ کے جمع کرانا. یہ جو پلیجرزم کا ایک ہے ایشو, اس نے جنرلی ہماری یونیورسٹیز کو, ہماری ایجوکیشن کو کافی خراب کیا. تو آئی ایکسپیکٹ کہ آپ اس کورس کے اندر پلیجرزم کو بالکل اوائڈ کریں گے, کیونکہ پلیجرزم اگر آپ کرتے ہیں تو یو وونٹ بی ایبل ٹو لرن اینی تھنگ. جس نے اسائنمنٹ کی ہے, جیسے کہ میں نے بھی ڈسکس کیا, جس نے کوڈنگ خود کی ہے اس کو وہ اسائنمنٹ آ جائے گی, کبھی آپ وہ کام نہیں کر سکیں گے. ٹیک مائی ورڈ فار اٹ. بہت سارے ہم نے کمرشل ڈیولپمنٹ میں یہ سیناریوز دیکھے ہیں. لوگ آتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ ٹیکنالوجی کیا ہے, لیکن کیونکہ خود نہیں کوڈ کیا ہوتا نہیں کر سکتے, نہیں بتا سکتے. سو آئی ایکسپیکٹ کہ آپ اسٹرانگلی جو ہے اس کو فالو کریں گے اور اپنے اسائنمنٹس اور اپنی چیزوں کو خود کریں گے. پلیجرزم اس میں انوالو نہیں ہوگا. تو یہ ہماری ساری ڈسکشن تھی ایک کورس کے انٹروڈکشن کے بارے میں. آئی ہوپ کہ اب آپ کو تھوڑی سی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی کہ یہ کورس کیا ہے. اگر آپ کے اس سے ریلیٹڈ کچھ کوشچنز ہوں, وی ول بی ولنگ ٹو ٹیک اٹ تھرو ای میلس, اور آپ ویسے بھی ہم سے آن لائن بھی پوچھ سکتے ہیں. اب جب کہ ہم کورس انٹروڈکشن کر چکے ہیں, لیٹس ڈسکس کہ یہ ورلڈ وائڈ ویب کیا چیز ہے اور اس پہ ویب سائٹ اور اس کے ڈفرینسز کیا ہیں ویب اپلیکیشن کے, تاکہ ہمیں تھوڑی سی چیزیں کلیئر ہوں کہ جو ہم نے آگے کرنا ہے وہ کیا ایشوز ہیں. ورلڈ وائڈ ویب جو ہے بیسیکلی ڈفرینٹ کمپیوٹرز کا ایک نیٹ ورک ہے جس میں انفارمیشن پبلش کرتے ہیں کچھ کمپیوٹر, دوسرے کمپیوٹرز ان کو دیکھتے ہیں, ان کو ویو کر سکتے ہیں. اور انفارمیشن پبلش ڈفرینٹ جگہوں سے ہو سکتی ہیں. یونیورسٹیز انفارمیشن پبلش کرتی ہیں, کمرشل سائٹس انفارمیشن پبلش کرتی ہیں, جیسے Amazon.com ہے, اپنی بک سے ریلیٹڈ انفارمیشن پبلش کرتے ہیں. آپ کی یونیورسٹی ہے, ورچوئل یونیورسٹی ہے, یہ اپنی انفارمیشن پبلش کرتی ہے. سو ورلڈ وائڈ ویب پہ ڈفرینٹ کمپیوٹرس ہیں جو کہ آپس میں کنیکٹڈ ہے اور انفارمیشن پبلش ہوتی ہے. لوگ اس انفارمیشن کو ویو کرتے ہیں, دے ورک ود دس انفارمیشن. ہسٹری کچھ اس طرح سے اس کی کہ 60s میں امریکن ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس نے ایک پروجیکٹ شروع کیا, اور اس پروجیکٹ کا پوائنٹ یہ تھا کہ ڈفرینٹ کمپیوٹرز کو نیٹ ورکس بنائے جائیں اور ان کو آپس میں کمیونیکیٹ کرایا جائے. اس پروجیکٹ کے رزلٹ میں 1970 میں ہمارے پاس فرسٹ 5 نوڈز آئے UCLA میں, اسٹینفرڈ میں, UC سینٹا باربرا میں اور باقی یونیورسٹیز میں, جو کہ آپس میں کنیکٹڈ تھے اور انفارمیشن شیئرنگ ہو سکتی تھی. اب جب انفارمیشن آپ شیئرنگ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمیشہ کوئی پروٹوکول انوالو ہوتا ہے. جیسے اگر آپ نے اپنے ٹیچر سے بات کرنی ہے تو ٹیچر سے بات کرنے کا ایک اسپیسیفک طریقہ ہے, اپنے والدین سے بات کرنے کا ایک علیحدہ طریقہ ہے, بہن بھائی اور دوستوں سے بات کرنے کا علیحدہ طریقہ ہے. سو سملرلی جب کمپیوٹرز نے بھی آپس میں کمیونیکیٹ کرنا ہے تو ان کی کمیونیکیشن کے لیے بھی کوئی طریقہ ہوگا, کوئی پروٹوکول ہوگا. سو 1974 میں TCP کی اسپیسیفکیشن آئی, جو کہ انڈر لائنگ پروٹوکول کے طور پہ یوز ہوتا ہے, کمپیوٹرز کی کمیونیکیشن کے لیے آپس میں استعمال ہوتا ہے. اینڈ 1984 میں جو ہے نیٹ کی پبلک اپیرنس ہوئی. تو یہ ہمارے پاس بریف ہسٹری تھی کہ کیسے انٹرنیٹ جو تھا وہ ہمارے سامنے آیا اور انٹرنیٹ کا یوز شروع ہوا. انٹرنیٹ پہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ سائٹس آپس میں کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں, تو ابھی جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ کمیونیکیٹ کسی پروٹوکول کے تھرو ہوتی ہے. ہم نے دیکھا کہ TCP کی اسپیسیفکیشن تھی جو 1974 میں ونسرف نے دی تھی. ذرا دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو کیا پروٹوکولز استعمال ہوتے ہیں. 2 پروٹوکول جو ہیں یہاں پہ ہمارے لیے میجر ہیں, ایک HTTP ہے اور دوسرا TCP/IP ہے. HTTP اور TCP/IP کے بارے میں ہم جا کے بات کریں گے جب آگے ہم ویب پروگرامنگ سٹارٹ کریں گے. تھوڑا سا ان کا یہاں پہ انٹروڈکشن
میں دینا ذرا ضروری سمجھوں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ HTTP کیا ہے. HTTP اسٹینڈس فار ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول. یہ ویب کمیونیکیشن کا ایک اوریجنل پروٹوکول تھا. آج کل ڈفرینٹ اور بھی پروٹوکولس پہ کام ہوتا ہے, لیکن HTTP پروٹوکولس از اسٹل وائڈلی یوز پروٹوکول. اس میں جو بیسیکلی کام کیا جاتا ہے وہ ریکویسٹ رسپانس ماڈل میں کیا جاتا ہے. ہمارے پاس ایک مشین ہوتی ہے جو کہ وچ ایکٹس ایز اے کلائنٹ, جنرلی دیٹ از آور براؤزر, and that browser opens a connection to a server and then send a request using a specific format to that server, and server after receiving that request will respond and close the connection with the client. HTTP پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ابھی ہم نے کہا کہ کلائنٹ کنیکشن اوپن کرتا ہے سرور کے ساتھ, سرور رسپونڈ کرتا ہے اور کنیکشن کلوز کر دیتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی میں نے نیٹ ورک پروگرامنگ کی بات کی تھی, وہاں پہ ہم نے ساکٹ پروگرامنگ کی بات کی تھی. تو اب یہاں سے ذرا میں اس کو ریلیٹ کروں گا کہ HTTP تو ایک پروٹوکول ہے جو کہ اپلیکیشن لیئر پہ ہے, کمیونیکیشن کرنے کے کام آتا ہے. آئی ایم شیور کہ یہ لیئرس کے بارے میں آپ کو آئیڈیا ہوگا جب آپ نے کمپیوٹر نیٹ ورکس یا کوئی اس سے ریلیٹڈ کورس پڑھا ہوگا. تو ساکٹس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک کمپیوٹر کنیکشن اوپن کرتا ہے, دیٹ ایکٹس ایز اے کلائنٹ, اور دوسرا کمپیوٹر اس کنیکشن کو ریسیو کرتا ہے ایک ساکٹ کی فارم میں. تو ایک طرف کلائنٹ سائڈ کی ساکٹ ہوتی ہے, ایک طرف سرور سائڈ کی ساکٹ ہوتی ہے, اور ان ساکٹس کے بیچ میں کمیونیکیشن ہوتی ہے. اب وہ کمیونیکیشن کرتے ہوئے کیا کلائنٹ بھیجے گا, کیا سرور رسپونڈ کرے گا, یہ کیا جو ہے یا یہ جو فارمیٹ ہے یہ پروٹوکول کو اوریجنیٹ کرتی ہے کہ کلائنٹ نے کیا کیا بات کہنی ہے, سرور نے کیا کیا جواب دینا ہے. پروٹوکول کی اسپیسیفکیشن میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو اور اس کے علاوہ پروٹوکول کیا ہمیں فیسلٹی دے گا, کیا نہیں دے گا, یہ بھی کچھ باتیں ہوتی ہیں. تو HTTP پروٹوکول ریکویسٹ رسپانس ماڈل پہ تو بنا ہوا ہے, یعنی کہ کلائنٹ ریکویسٹ بھیجتا ہے اور سرور رسپونڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ بھی اس میں کچھ فیچرز ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں. HTTP ایک اسٹیٹ لیس پروٹوکول ہے. اٹ ڈز ناٹ مینٹین اینی کنیکشن انفارمیشن بٹوین ٹرانزیکشن. سو یہ کیا بات کی میں نے کہ ڈز ناٹ مینٹین اینی کنیکشن انفارمیشن بٹوین ٹرانزیکشن. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک دکان پہ جائیں, اس سے کچھ چیزیں لیں, اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس دکان پہ جائیں, اور اگر دکان والے کو نہیں یاد کہ آپ پہلے بھی آئے تھے اور آپ نے کچھ چیزیں نہیں تھیں, تو یہ ایک اسٹیٹ لیس پروٹوکول ہے. وہ آپ کی پچھلی ریکویسٹ کے بارے میں اور کرنٹ ریکویسٹ کے بارے میں کوئی انٹر لنکڈ انفارمیشن نہیں رکھ رہا. تو HTTP بھی بیسیکلی ایک اسٹیٹ لیس پروٹوکول ہے. یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اپلیکیشنس میں تو جنرلی ایسا نہیں ہوتا. اگر میں نے ایک بک پرچیز کرنی ہے Amazon.com سے, تو میں 3-4 دفعہ ریکویسٹ بھیجتا ہوں اور سرور کو میری ساری ریکویسٹ کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. تو ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے HTTP جو کہ ایک اسٹیٹ لیس پروٹوکول ہے, اس میں اسٹیٹ فل جیسی فنکشنالٹیز امپلیمنٹ کی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو HTTP کا کام ہوتا ہے, اٹ نیگوشیٹ اباؤٹ ڈیٹا ریپرزنٹیشن الاؤنگ سسٹم ٹو بلڈ, اٹ الاؤز سسٹمز ٹو بلڈ انڈیپینڈنٹلی آف دا ڈیٹا بینگ ٹرانسفر. یعنی کہ جس طرح سے بھی جو بھی ڈیٹا بیچ میں ٹرانسفر ہو رہا ہے, ضروری نہیں کہ HTTP کو پروٹوکول کو وہ پتہ ہو, وہ ڈیٹا بتا دے گا کہ کس طرح کا میں ڈیٹا بھیجوں. سو اگر ایکسل فارمیٹ کا ڈیٹا بھیج رہا ہے اس کے بارے میں بتا دے گا کلائنٹ کو, ورڈ فارمیٹ کا ڈیٹا بھیج رہا ہے اس کے بارے میں بتا دے گا, HTML ٹائپ کا ڈیٹا بھیج رہا ہے وہ بتا دے گا, XML ٹائپ کا ڈیٹا بھیج رہا ہے وہ بتا دے گا, اور کلائنٹ اس کو مینیج کرے گا. تو کسی طرح کا بھی آپ ٹیکسٹ یا ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں. HTTP جو ہے ہمارا اپلیکیشن لیئر پہ ورک کرتا ہے. انڈر لائن لیئر پہ ہمارے پاس TCP/IP ہوتا ہے. TCP/IP یا ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول اوور انٹرنیٹ پروٹوکول. یہ کیا انشور کرتا ہے, یہ انشور کرتا ہے کہ دو کمپیوٹرز کے بیچ میں جو ڈیٹا ہے وہ سکسیزفلی ٹرانسفر ہو جائے. سو IP ensures that data packets reach the destination from the source of communication, and TCP keep tracks of these packets and manages the assembling of these packets to form the original message. So ہمارے اوریجنل میسج کو توڑ کے چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں تو ڈیوائڈ کر دیا گیا. اب اس پیکٹس کو دوبارہ اکٹھا کر کے جو میسج کی فارمیشن ہے وہ یہ پروٹوکول کرتا ہے. Thus both TCP and IP work together to ensure that active transmission of data over the net takes place. یہاں تک ہم نے بات کی کہ ورلڈ وائڈ ویب کیا ہے اور کن پروٹوکولز پہ کام کرتا ہے. آئی ایم شیور کہ اس میں سے بہت ساری چیزیں آپ کو پہلے سے پتہ, بلکہ میرا خیال ہے کہ شاید سبھی چیزیں پہلے سے پتہ ہو, کیونکہ پروٹوکولز آپ پڑھ چکے ہوں گے کچھ نیٹ ورکس کے کورس میں. ویب کے بارے میں جو انٹروڈکشن ہے وہ آپ کا شروع کا جو ایک پہلا کورس تھا اس میں تھوڑا بہت تھا, تو یہ چیزیں آپ کو پتہ تھیں.
یہاں پہ جو میں تھوڑی سی ڈسٹنگوش کرنا چاہوں گا فردر اس انٹروڈکٹری لیکچر میں وہ یہ کہ ویب سائٹ اور ایک ویب ایپلیکیشن میں کیا ڈفرینس ہے. ویب سائٹ کو ہم ویب بروشر کے نام سے بھی جانتے ہیں کہ ویب بروشر اور ویب ایپلیکیشن میں کیا ڈفرینس ہے. بروشر سے آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے؟ آپ نے وی یو کا بروشر دیکھا ہو شاید. بروشر ہمیں انفارمیشن دیتا ہے, انٹریکشن نہیں ہوتی, صرف ایک ٹیکسٹ یا گرافکس بیسڈ انفارمیشن میرے سامنے آ جاتی ہے, میں اسے انٹریکٹ نہیں کر سکتا. کیا آپ ویو کے بروشر کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ اسے کوئی بات کہیں اور وہ آپ کو جواب دیتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا, صرف انفارمیشن ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ویب بروشر اور ویب ایپلیکیشن میں جو ڈفرینس ہوتا ہے وہ ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مین ڈفرینس ہوتا ہے. انٹرچینجیبل جنرلی ٹرمز ہیں, لیکن جسٹ ٹو میک شیور کہ اس کورس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے ذہن میں خالی یہ نہ رہے کہ ہمیں ایک شاید ویب سائٹ بنانی ہے. تھوڑا سا میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا چلوں. وین وی میک اے ویب سائٹ تو یا ویب بروشر تو جنرلی دا گول از ٹو ریپرزینٹ انفارمیشن وچ may include text, graphics, tables and other things. So generally the basic purpose or the basic goal of a website is to represent information. However, a web application کیا ہوتی ہے؟ Web application is basically giving a web interface to any application. اس میں بہت ساری انٹریکشن ہو سکتی ہے. ویب ایپلیکیشن آپ نے ایپلیکیشن شاید دیکھی ہوں, جیسے پرچیزنگ کی ایپلیکیشن ہے, انوینٹری کی ایپلیکیشن ہے. اس میں بہت ساری انٹریکشن ہوتی ہے, ڈیٹا انٹری ہوتی ہے, ڈیٹا سلیکشن ہوتی ہے, ڈیٹا چیکنگ ہوتی ہے, سارٹنگ ہوتی ہے, کمپلیکس الگوریدمس میں بھی اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارا کام ایک ویب ایپلیکیشن کے اندر ہوتا ہے. جیسی آپ نے C++ یا باقی اپنی لینگویجز میں اسائنمنٹس بنائی ہیں, ایپلیکیشنز بنائی ہیں, اگر میں ان کو ویب سے چلاؤں, ان کو کنسول کی بجائے ایک ویب انٹرفیس دے دوں, تو لوز ٹرمز میں یہ اٹ کین بی کنسیڈرڈ ایز اے ویب ایپلیکیشن. So emphasis for a website is a professional look and feel, graphic design. ایسے نہیں ہوتا کہ ویب ایپلیکیشن کے اندر پروفیشنل لک اینڈ فیل اور گرافک ڈیزائن پہ emphasis نہیں ہوتا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وی ہیو ٹو پرووائڈ آپٹیمل سپورٹ فار دا ورک فلو. جو اس کے اندر بزنس لاجک ہے, جو اس کے اندر الگوریدم ہے, جو اس کے اندر سارا کام کرانا ہے, اس کی بھی سپورٹ پرووائڈ کی جاتی ہے اور اس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. امپلیمنٹیشن کرتے ہوئے generally websites میں there are very few interaction steps. It is used to present data to the user. Mostly static pages, HTML based pages ہوتے ہیں, and these pages are linked with each other. Navigations ایک پیج سے دوسرے پیج کے اوپر ہوتی ہیں using hyperlinks. جو آپ کی ویب ایپلیکیشن ہے اس میں جنرلی یو انٹریکٹ ود یور ڈیٹا بیس. ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا اسٹور کر رہے ہوتے ہیں, ڈیٹا ریٹریو کر رہے ہوتے ہیں. یو انکارپوریٹ سم بزنس لاجک. فار ایگزامپل آپ نے کچھ کمپلیکس کیلکولیشن کرنی ہے, دو میٹریسز کو ملٹیپلائی کرنا ہے, کسی چیز کا فورئر ٹرانسفارم لینا ہے, اس کو ریپرزینٹ کرنا ہے, اس امیج کو اسٹور کرنا ہے, ریٹریو کرنا ہے. بہت سارے کام بزنس لاجک جو ہے یہاں پہ آپ دکھاتے ہیں ویب ایپلیکیشن کے اندر کر رہے ہوتے ہیں. سو دیٹ از وائی اٹ مے کنٹین اے سمپل اور کمپلیکس نیویگیشن. ایک جگہ سے آپ ہو سکتا ہے دوسری جگہ پہ سمپلی چلے جائیں, وزٹ لائک اسٹیپس فالو کر رہے ہوں, یا کمپلیکس نیویگیشن اور ڈپینڈنگ اپون کہ یوزر کیا چاہ رہا ہے. سو اٹ ول پرووائڈ یو ود اے ڈائنامک بیہیویئر. ڈپلائمنٹ جو ہوتی ہے ویب بروشرز وغیرہ کی, سمپلی ورلڈ وائڈ ویب پہ کوئی بھی ایسا سرور پہ کر سکتے ہیں جہاں پہ جو HTML کو سپورٹ کرتا ہو, جبکہ ویب ایپلیکیشنز جو ہیں ان کے لیے اسپیشلائز سافٹ ویئر سرورز چاہیے ہوتے ہیں جو کہ اس کی ایپلیکیشن کو پورا سپورٹ کر سکیں. جیسے آپ جب J2EE بیسڈ ٹیکنالوجیز میں کام کریں گے تو آپ کو ایسے سافٹ ویئر سرورز چاہیے ہوں گے جہاں پہ ہم JSP سرولیٹس رن کر سکیں. اپاچی, ٹام کیٹ, ویب سفیئر, بہت بیا ویب لاجک, بہت سارے ایسے سرورز ہیں. سملرلی جب آپ ASP بیسڈ چیزوں کے ساتھ کام کریں گے تو اس کے اپنے ویب سرورز ہیں. تو ایک تو یہ سافٹ ویئر کے حوالے سے ڈپلائمنٹ میں تھوڑا ڈفرینس ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ ویب ایپلیکیشنز ناٹ نیسسریلی ڈپلوائے ان کو نہیں کیا جاتا اوور دا انٹرنیٹ. انٹرنیٹ پہ بھی ان کی پریزنس ہوتی ہے, لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ انٹرنیٹ پہ ان کی پریزنس ہو. کمپنی کے انٹرانیٹ پہ یا لوکل لین پہ ایپلیکیشنز چل سکتی ہیں. اور جبکہ جنرلی جو ویب سائٹس کا پرپز ہوتا ہے وہ اپنی انفارمیشن کیونکہ ڈسیمنیٹ کرنا ہوتا ہے, لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے, تو اس لیے ان کی ڈپلائمنٹ پبلک ویب پہ کی جاتی ہے. ایگزامپلز اگر میں آپ کو دونوں کی دوں تو ویب سائٹس میں یونیورسٹی کی ویب سائٹس جو سمپل سائٹس ہوتی ہیں وہ آ سکتی ہیں. پرسنل ہوم پیج جو ہے آپ کا, جس میں آپ نے اپنا ریزیومے دیا ہوا ہے, اپنے بارے میں انفارمیشن دی ہوئی ہے, اپنے فرینڈس کے بارے میں بتایا ہوا ہے, یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں. سو بیسیکلی انفارمیشن دوسروں تک دے رہے ہیں آپ,
ڈفرینٹ یونیورسٹیز کی ویب سائٹ پہ بھی انفارمیشن دی ہوتی ہے کہ ہم کیا کیا پروگرامس لانچ کرتے ہیں, کیا کیا چیزیں بتاتے ہیں. ایز کمپیئر ٹو اگر ہم ایگزامپل لیں ویب اپلیکیشنس کی, تو پورا پرچیزنگ سسٹم ویب اپلیکیشن کی فارم میں یا ویب انٹرفیس کے ساتھ, یہ اٹس این ایگزامپل آف ویب اپلیکیشن. Amazon.com آپ جاتے ہیں, کیٹلاگس براؤز کرتے ہیں, آرڈرنگ کر سکتے ہیں, پرائس کمپیریزنس میں بھی کر سکتے ہیں, بہت سارے اور کام کر سکتے ہیں. آپ کی جنرلی جو ایڈریس بک ہے وہ جس میں آپ اپنے فرینڈس کے ایڈریس اسٹور کر سکتے ہیں, ریٹریو کر سکتے ہیں, سرچ کر سکتے ہیں. تو دیز آر ایگزامپلس آف ویب اپلیکیشنز ود ویب انٹرفیسز. سو اگر ہم یہ دیکھیں تو اسکرین پہ ہم نے آپ کے لیے ایک دو ایگزامپلس بھی رکھیں. یہ ایک ویب سائٹ کی آپ ایگزامپل دیکھ رہے ہیں جس میں جرنلی ایمفسس ہے گرافکس پہ, یوزر کو انفارمیشن دینے پہ. ایک میوزیم کی ویب سائٹ یہ معلوم ہوتی ہے جس میں ہم اس کو کیٹلاگس بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں جس کے اندر وہ جا کے براؤز کر سکتا ہے, ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے. ایز کمپیئر ٹو یہ اگر آپ دیکھیں تو اٹس این اوپن سورس CRM کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ اپلیکیشن. اس کا ذرا آپ انٹرفیس دیکھیں اور اس میں بے تحاشا ڈیٹا انٹری ہے, ڈیٹا نیویگیشن ہے, کمپلیکس الگوریدمس فالو ہو رہے ہیں. آپ نے اپنے بزنس کو چلانے کے لیے, اپنے کلائنٹ سے انٹریکٹ کرنے کے لیے جتنا بھی آپ نے کام کرنا ہے وہ سارا آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں. یہ ایک اوپن سورس سائٹ ہے. شوگر CRM اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا. آئی ریکمینڈ کہ آپ جا کے اس پہ دیکھیں, اس کی ڈیمو دیکھیں, اور آپ یو ول بی سرپرائز کہ ویب اپلیکیشن کے اندر کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اور کتنا اس کا اچھا انٹرفیس بھی ہو سکتا ہے. تو آر گول آف دس کورس از کہ آپ اس طرح کی ویب اپلیکیشنز یا اس سے ملتی جلتی بنا سکیں, آپ کو ایٹ لیسٹ آئیڈیا ہو کہ یہ ویب اپلیکیشنز بنتی کیسے ہیں. تو بات ہو رہی تھی ویب بیسڈ اپلیکیشنز کی اور ویب سائٹس کی. ویب پہ ہم چیزیں تو رکھ دیتے ہیں, کیا ویب بیسڈ اپلیکیشن کے کیا فائدے ہیں, کیا ان کے ڈرا بیکس ہیں, تھوڑی سی ان پہ بات کرتے چلیں. ویب بیسڈ اپلیکیشنز کو جنرلی وی یوز اوور دا انٹرنیٹ اور نیٹ کے اوپر دیکھتے ہیں. اس میں اگر کمپنی کا لوکل لین ہے تو اٹ وڈ بی فاسٹ اور جلدی سے چیزیں آ جائیں گی. لیکن اگر آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں تو ایسے سرور جو امریکہ میں پڑے ہوئے ہیں, کہیں اور پڑے ہوئے ہیں, ان سے ڈیٹا آتے ہوئے اسپیشلی اگر آپ ڈائل اپ کنیکشن یوز کر رہے ہیں ٹائم لگتا ہے. سو ویب اپلیکیشن کا یہ فائدہ تو ہے کہ براؤزر میں نظر آ جاتی ہے. براؤزر آلموسٹ ہر کمپیوٹر پہ انسٹالڈ ہوتا ہے. اس کا کلائنٹ جو ہے براؤزر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں, اس سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں. اٹس ویری ایزی ٹو لوڈ, اور وہ سارا کچھ کام کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے. کوئی اسپیسیفک چیز ہمیں انسٹال نہیں کرنی پڑتی, ہم دیکھ سکتے ہیں اور پبلکلی بھی اویلیبل ہو سکتی ہیں. لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ لوڈ ٹائم کئی دفعہ ان کا زیادہ ہو جاتا ہے جب آپ اوور دا نیٹ یوز کرتے ہیں. اگر آپ کا نیٹ ورک فاسٹ نہیں ہے تو کچھ چیزیں پراپرلی لوڈ نہیں ہوتی. پھر ڈیلے ٹائم کا ایشو آتا ہے کہ آپ نے یہاں سے ریکویسٹ بھیجی ہے, وہ جب تک سرور تک پہنچے گی بیچ میں اور پرابلمز آ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو اس کے ڈیزائن میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ویب اپلیکیشن کو کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے اور کیسے ان سارے جو پرابلمس ہمیں آتے ہیں ان سے ہم اچھے طریقے سے ان کو سالو کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری ویب اپلیکیشن کے بارے میں بات چیت تھی. تو یہ بات تھی ہماری ڈفرینٹ ویب سائٹ اور ایک ویب اپلیکیشن میں ڈفرینس. کیا ایم شیور کہ ایٹ لیسٹ آئی ہوپ کہ آپ کو تھوڑا سا ایک ڈفرینس نظر آیا ہوگا. مسٹ بی ایبل ٹو فگر آؤٹ کہ کیا چیز اپلیکیشن ہے, کیا چیز ہماری ویب سائٹ ہے. نیکسٹ جو امپورٹنٹ ڈسکشن ہے کہ ویب اپلیکیشن کو ڈیزائن کرتے ہیں تو کیا آرکیٹیکچرل ایشوز ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے. وی ول ڈسکس دس آرکیٹیکچرل ایشوز ان مچ مور ڈیٹیل ٹورڈز دا اینڈ اور لیٹر ہاف آف آور کورس. بٹ یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو انڈیکیشن دیتا چلوں تاکہ جو آپ کے پچھلے کورسز ہیں آپ ان سے کچھ مٹیریل اگر ریوائز کرنا چاہیں تو آپ کے پاس آپ کو پتا ہو کہ ہم کیا چیزیں ڈسکس کرنے جائیں گے. ویب اپلیکیشن آرکیٹیکچر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اپنے سافٹ ویئر کو دو طریقوں سے گروپ کر سکتے ہیں. ایک اس کی لاجیکل گروپنگ ہوتی ہے اور ایک اس کی فزیکل گروپنگ ہوتی ہے. جنرلی جو میں ٹرمز اب بولنے لگا ہوں یہ انٹرچینجبلی یوز ہوتی ہیں, لیکن ہم تھوڑا سا ان کو ایک کانٹیکس میں بات کریں گے. لاجیکل گروپنگ جو ہے یہ جنرلی ہم لیئرز میں کرتے ہیں, اور فزیکل گروپنگس کو ہم ٹیئرز کہتے ہیں. تو آپ نے نام بھی سنا ہوگا 2 ٹیئر, 3 ٹیئر, سنگل ٹیئر اپلیکیشن. تو اب خیر یہ ٹیئرز اور لیئرز کی ٹرم کافی انٹرچینجبلی یوز ہوتی ہے. میں ذرا جب لیئرز پہ بات کر رہا ہوں تو میرا مطلب لاجیکل گروپنگ سے, اور ٹیئرز پہ جب بات کر رہا ہوں تو فزیکل پارٹیشننگ سے ہے. دیکھتے ہیں کہ ایپلیکیشن میں لیئرز کا کیا کانسیپٹ ہے اور کس طرح سے وہ کام کرتی ہیں. یہ آپ جو اپنے سامنے سلائڈ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو ایک ٹپیکل ایپلیکیشنز کی لیئرز کے بارے میں بتاتی ہے. لیئرز کیا ہیں؟ ابھی آپ نے جب اپنا پہلا C++ کا پروگرام بنایا ہوگا تو آپ یاد کریں کہ آپ کے ایک ہی پروگرام کے اندر
اور میں اگر آپ کو یاد کراؤں کہ شاید آپ نے 2 نمبرز کو ایڈ کیا ہو، تو ایک ہی پروگرام میں آپ نے ان پٹ بھی لی ہوگی، اسی فنکشن کے اندر آپ نے آؤٹ پٹ بھی لی ہوگی، اسی فنکشن کے اندر نمبرز کو ایڈ بھی کیا ہوگا. اس کے بعد جب آپ نے فنکشنز بنانے سیکھے ہوں گے تو آپ ایڈ سبٹریکٹ کو سیپریٹ فنکشنز میں لے گئے ہوں گے. اور جب آپ نے کلاسز پہ بات کی ہوگی تو مے بی آپ نے ان کے لیے علیحدہ کلاس بنا دی ہو. تو وجہ سب کی یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے پاس سافٹ ویئر کا سائز انکریز ہوتا ہے تو اس کو ایک ہی جگہ پہ مینیج کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. لیئرس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم ہر اسپیسیفک فنکشنالٹی سے ریلیٹڈ ایک سافٹ ویئر کا گروپ بناتے ہیں، ایک سافٹ ویئر کا پیکج بنا لیتے ہیں جسے ہم ایک لیئر کہتے ہیں. جیسے کہ ہم نے ڈیٹا بیس سے انٹریکٹ کرنا ہے تو جتنی بھی کلاسز ایسی ہوں گی ڈیٹا بیس سے انٹریکٹ کرنے والی ساری کی ساری فنکشنالٹی ہم ایک طرح کی کلاسز میں ڈال دیں گے، ان کو گروپ کر دیں گے، اینڈ دیٹ ول بی آر ڈیٹا لیئر. ان کلاسز کے اندر صرف ڈیٹا بیس سے کنیکشن کا طریقہ ہوگا، ڈیٹا بیس سے ڈیٹا ریٹریو کرنے کا طریقہ ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. ڈیٹا لیئر سے جب ڈیٹا آتا ہے تو ہمارے پاس بزنس لیئر میں ڈیٹا آ جاتا ہے. بزنس لیئر کیا کرتی ہے کہ اس ڈیٹا کو پروسیس کرتی ہے، اس ڈیٹا کو کے اوپر وہ فنکشنز اپلائی کرتی ہے جو کہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد وہ ڈیٹا دے دیا جاتا ہے پریزنٹیشن لیئر کو جو کہ اس کو یوزر کو دکھا دیتی ہے. یہاں پہ یہ جو 3 لیئرز ہم نے ڈسکس کی میں آپ کو ایگزامپل کے تھرو تھوڑا سمجھاتا ہوں. کہ سپوز کریں آپ 2 میٹریسز کو ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں. میٹریسز کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے جو ڈیٹا ہے، جو میٹریسز کے روز اور کالمز ہیں وہ ڈیٹا بیس میں پڑے ہوئے ہیں. تو ڈیٹا بیس سے یہ روز اور کالمز ہم نکالیں گے جن کلاسز کی مدد سے، وہ آئیں گی ڈیٹا لیئر میں. اور ان ڈیٹا لیئرز کی کلاسز کا صرف یہ کام ہوگا کہ ڈیٹا بیس میں سے ڈیٹا ریٹریو کر دیں. ان کو ملٹیپلائی نہیں کریں گے ہم یہاں پہ. یہاں سے ہم ڈیٹا پاس کر دیں گے بزنس لیئر کی کلاسز کو، جن کا کام یہ ہوگا کہ وہ ڈیٹا ریسیو کر کے ان کو آپس میں ملٹیپلائی کریں اور ریزلٹ پروڈیوس کر دیں. اب یہ جو بزنس لیئر کی کلاسز ہیں، ملٹیپلیکیشن یا لاجک، اپلیکیشن کی لاجک یا اپلیکیشن کا الگوریدم، ان کو پتہ ہے، ڈیٹا لیئر کو نہیں پتہ، نہ ہی پریزنٹیشن لیئر کو پتہ ہے. یہاں سے جب ہم اوپر چلیں گے تو یہ ریزلٹ ہم دے دیں گے پریزنٹیشن لیئر کو جو کہ اس کو یوزر کو دکھا دے گی. سو جب ہم لیئرز میں کام کرتے ہیں اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ ہر لیئر، ہر ایک پیکج، ہر ایک گروپ جو ہے وہ ایک اسپیسیفک کام کر رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر میرے پاس ڈیٹا بیس سے کنیکٹیوٹی میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو مجھے کس لیئر کی کلاسز کو چیک کرنا چاہیے؟ ڈیٹا لیئر کی. اگر میرے پاس ملٹیپلیکیشن سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم آ رہی ہے تو مجھے کس لیئر کی کلاسز کو چیک کرنا چاہیے؟ بزنس لیئر کی. تو ہم نے لاجیکل گروپنگ کر دی. آپ اپنی بک کو دیکھیں، بک کے اندر چیپٹرز میں ڈویژن ہوئی ہوتی ہے. چیپٹرز میں ڈویژن کیوں کی جاتی ہے؟ چیپٹر 1 انٹروڈکشن ہے، چیپٹر 2 HTML ہے، چیپٹر 3 کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹ ہے، تاکہ آپ کے پاس گروپنگ ہو جائے، ایک طرح کی چیزیں آپ کو ایک جگہ پہ ملیں اور مکس نہ ہو. اگر میں ساری کتاب اکٹھی لکھ دیتا، اس کی چیپٹرز میں ڈویژن نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ آپ کو اپنی ریلیٹڈ انفارمیشن اس کو مینیج کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا. یہی حال سافٹ ویئر کا ہے. ایک ٹیپیکل سافٹ ویئر پروگرام جو کہ ڈپلوائے ہوتا ہے، چلتا ہے، اٹ کنٹینس thousands of lines of code and bigger software contains millions of lines of code. یہ ملینز آف لائنز آف کوڈ یا تھاؤزنڈز آف لائنز آف کوڈ مینیج کرنا آسان کام نہیں ہے. اگر آپ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی کلاس میں سارا کچھ لکھ دیں گے تو دیٹ از یہ کسی کے لیے بھی انڈرسٹینڈیبل نہیں رہے گا. اسی لیے آپ کو آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ پڑھائی گئی تھی جہاں پہ آپ نے ڈفرینٹ آبجیکٹس میں یہ ڈیٹا ڈیوائڈ کیا تھا. یہاں پہ ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آبجیکٹس میں تو آپ نے ڈیٹا ڈیوائڈ کر لیا، ان آبجیکٹس کو گروپ کیسے کریں اور کس آبجیکٹ سے کیا کام کرانا ہے، یہ چیزیں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور اس آرکیٹیکچر میں آپ کو بتائیں گے کہ لیئرز میں کام کیسے کیا جاتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو کہ آپ اس کورس کے اندر سیکھیں گے. اور جتنے بھی کمرشل ویب اپلیکیشنز ہوتی ہیں ان میں ہمیشہ کام لیئرز میں ہوتا ہے. کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی جگہ پہ سارا کام ہو جائے. ونس وی ڈیوائڈ اور سافٹ ویئر انٹو لیئر، اس کی ڈیولپمنٹ کر لیتے ہیں. ڈیولپمنٹ بھی ایزی ہو جاتی ہے کہ جس کو ڈیٹا بیس کا بہت اچھا کام آتا ہے، ہی اور شی ورکس آن دا ڈیٹا لیئر. جس کو بزنس لاجک کا اچھا کام آتا ہے وہ بزنس لیئر پہ کام کر لیتے ہیں. اور HTML جن کو بہت اچھی آتی ہے اور پریزنٹیشن فلیش وغیرہ کے جو بہت ماہر لوگ ہیں وہ ہماری پریزنٹیشن لیئر پہ کام کر لیتے ہیں. سو ونس وی آر ڈن ود دس گروپنگ، دا نیکسٹ اسٹیپ از کہ آرکیٹیکچر میں یہ پریزنٹیشن لیئر میں نے کہاں رکھنی ہے، ڈیٹا لیئر کہاں رکھنی ہے، بزنس لیئر کہاں رکھنی ہے. میرے پاس ایک سرور یہ پڑا ہوا ہے، ایک یہ پڑا ہوا ہے، ایک یہ مشین پڑی ہوئی ہے، ABC 3 مشینز ہیں، کون سی چیز کہاں پہ ڈپلوائے کروں. یہ بات آ جاتی ہے ٹیئرس کی. ڈفرینٹ ٹائپ کے آپ نے ٹرم سنی ہوں گی، سنگل ٹیئر ایپلیکیشن، 2 ٹیئر ایپلیکیشن، 3 ٹیئر ایپلیکیشن، N ٹیئر ایپلیکیشن.
یہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی اپلیکیشن کو، اپنی لیئرس کو، لاجیکل لیئرز جو تھیں ان کو کتنے سرورز پہ ڈپلوائے کیا ہے. ٹریڈیشنلی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس سنگل ٹیئر یا مونولیتھک اپلیکیشنس کی بات آتی ہے. جیسے ابھی آپ بناتے آئے ہیں آج تک کہ ساری اپلیکیشن آپ کی ایک ہی کمپیوٹر پہ ریزائڈ کرتی ہے، وہیں سے فائل کی ریڈنگ رائٹنگ ہوتی ہے، وہیں سے بزنس لاجک پروسیس ہوتی ہے، وہیں سے ڈیٹا یوزر کو بھی پریزنٹ کر دیا جاتا ہے. تو امیجن کریں جب یہ اپلیکیشن بڑی ہونی شروع ہوگی، ایک ہی کمپیوٹر کی پروسیسنگ پاور اگر ویک ہے تو وہاں پہ پرابلمز آنے شروع ہو جاتے ہیں. ان کے سنگل ٹیئر اپلیکیشنس کے پرابلمس ہوتے ہیں جو کہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے وین وی ڈسکس اباؤٹ دا آرکیٹیکچر. سنگل ٹیئر اپلیکیشن کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں 2 ٹیئر اپلیکیشن میں. سیکنڈ جو ایوولوشنری اسٹیپ تھا کہ ایک ٹیئر میں ساری اپلیکیشن ایک جگہ رکھنے کی بجائے اپلیکیشن کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا گیا. ایک کو کلائنٹ کہہ دیا گیا اور ایک کو سرور کہہ دیا گیا. ٹپیکل کلائنٹ سرور اپلیکیشن. ٹپیکل کلائنٹ سرور اپلیکیشن کے اندر آپ کے پاس 2 ماڈل آ جاتے ہیں، تھن کلائنٹ ماڈل اینڈ فیٹ کلائنٹ ماڈل. تھن کلائنٹ ماڈل میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری پروسیسنگ جو ہوتی ہے میجورٹی وہ سرور سائڈ پہ ہو رہی ہوتی ہے، اس مشین پہ ہوتی ہے جہاں پہ ہمارا سارا ڈیٹا اور اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے. کلائنٹ صرف پریزنٹیشن کے کام ہوتا ہے. دیٹ از اے ٹپیکل ویب اپلیکیشن. کیونکہ آپ کا براؤزر جو ہے وہ کچھ ڈیٹا کو پروسیس نہیں کر سکتا، اس کے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ میٹریسز کو ملٹیپلائی کرے، وہ صرف ریزلٹ کو پریزنٹ کر سکتا ہے. جو میٹریسز کو ملٹیپلائی کرنا ہے، انہیں ڈیٹا بیس میں اسٹور کرنا ہے، وہ سرور کا کام ہے. تو تھن کلائنٹس کے اندر وی ہیو اے اسمال کلائنٹس اینڈ وی ہیو اے ریلیٹیولی لارج سرور، لیکن اسٹل دونوں میں پروسیسنگ ڈیوائڈ ہو رہی ہوتی ہے. فیٹ کلائنٹ کے اندر ہمارا کلائنٹ سافٹ ویئر بھی جو ہوتا ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے. یہ ایگزامپل ہے ایک ٹپیکل جی یو آئی بیسڈ پروگرام کی، جہاں پہ آپ کا گرافیکل یوزر انٹرفیس جو ہے وہ کافی زیادہ پروسیسنگ کرتا ہے، اور کچھ پروسیسنگ جو ہوتی ہے ہمارے سرور کے اینڈ پہ جا کے ہوتی ہے، جو کہ مینلی ڈیٹا بیس میں ڈیٹا رکھنا یا ڈیٹا نکالنے کی حد تک ہوتی ہے. سو تھن کلائنٹ اور فیٹ کلائنٹ ماڈل یہ جنرلی ہمارے پاس 2 ٹیئر آرکیٹیکچر کی ایگزامپل ہیں. یہ ہم آپ کے سامنے ایک نیٹ ورکس آپ دیکھ رہے ہیں جس میں بہت سارے سرورز ہیں، بہت سارے کلائنٹس ہیں، اور وہ سرور آپس میں بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ایز اے کلائنٹ اور ایک دوسرے کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس کی جو ایک پریکٹیکل اگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اے ٹی ایم نیٹ ورکس ہیں. اے ٹی ایم نیٹ ورکس میں آپ کے سامنے اے ٹی ایم ہوتی ہے، اور اے ٹی ایم سے آپ اے ٹی ایم پہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ مجھے اتنے پیسے نکال دو، اتنے پیسے میں ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں، یا میرا بیلنس کی بارے میں مجھے بتا دو. اور یہ ساری کی ساری باتیں جاتی ہیں پیچھے بینک کے سرور کو. سو اے ٹی ایم ایکٹس ایز اے کلائنٹ اینڈ بینک ایکٹس ایز اے سرور. پروسیسنگ میجرلی بینک کے سرور پہ ہوتی ہے. تو کلائنٹ سرور ماڈل میں ہمارے پاس 2 ٹیئرز ہوتے ہیں. ایک کلائنٹ اینڈ ہوتا ہے جہاں پہ کچھ پریزنٹیشن آ رہی ہوتی ہے، اور ایک سرور اینڈ ہوتا ہے جہاں پہ کچھ اپلیکیشن ہوتی ہے. وہ اپلیکیشن جو ہے بیسڈ اپان تھن کلائنٹ یا تھک کلائنٹ ماڈل، اس کا سائز بڑا یا کم ہو سکتا ہے. اگر وہ تھک کلائنٹ ہے تو مے بھی خالی ڈیٹا بیس انٹریکشن ہو سرور کے اوپر، اگر وہ تھن کلائنٹ ماڈل ہے تو اس میں اور بھی چیزیں ہوں گی. اس کے بعد جو نیکسٹ ایوولوشنری اسٹیپ ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کی پروسیسنگ 2 کمپیوٹرز کی پروسیسنگ یوز کر رہے ہیں، ایک سرور کے طور پہ ایکٹ کر رہے ہیں اور ایک کلائنٹ کے طور پہ. نیکسٹ ایوولوشنری اسٹیپ میں اس کو فردر بریک کر دیا گیا. جتنی بھی ابھی آپ نے دیکھا ہم نے 3 لیئرز ڈسکس کی تھیں، ڈیٹا لیئر، بزنس لیئر، پریزنٹیشن لیئر. تو جب 3 لیئرز ہو سکتی ہیں تو ان کو 3 ٹیئرز پہ بھی ڈپلوائے کیا جا سکتا ہے. ڈیٹا بیس سے جو لیئر کمیونیکیٹ کر رہی ہے اسے ڈیٹا بیس سرور کے ساتھ رکھتے ہیں. جو لیئر بزنس لاجک پروسیس کر رہی ہے اسے ایک سینٹرل سرور پہ رکھ لیں جس کو ہم اپلیکیشن سرور بھی کہہ سکتے ہیں. اور جو لیئر یوزر کو ڈیٹا پریزنٹ کر رہی ہے وہ جیسے آپ کا براؤزر آپ کے پاس انسٹالڈ ہے. تو ٹپیکل جو 3 ٹیئر ماڈل ہے اس کے اندر ہمارے پاس کلائنٹ ہوتا ہے، سرور ہوتا ہے، اور ایک اور سرور ہوتا ہے. یہ جو 2 سرورز ہیں یہ کیا کریں، ایک سرور اپلیکیشن کو پروسیس کر رہا ہے، اس پہ ہماری بزنس لیئر پڑی ہوتی ہے، اور ایک اور سرور ہمارے ڈیٹا کو مینیج کر رہا ہوتا ہے، وہاں پہ ہماری ڈیٹا بیس لیئر ہوتی ہے، اور اوبویسلی کلائنٹ سائڈ پہ ہماری پریزنٹیشن لیئر ہوتی ہے. تو یہ ٹپیکل ایک 3 ٹیئر ماڈل ہے. جب ہم ٹیئرس کے لحاظ سے بات کرتے ہیں تو ابھی ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو لیئرس ہم نے ڈسکس کی تھی وہ لیئر ماڈل ٹیئر کے اوپر فٹ آ گیا ہے کہ ہم فزیکلی بھی لیئرس کو اسی طرح ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں جیسے ہم اپنے سافٹ ویئر کی لاجیکل گروپنگ کر رہے ہیں. اے ٹی ایم کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ اے ٹی ایم میں کلائنٹ جو ہے وہ اے ٹی ایم مشین ہے، سرور میرا بینک کے پاس پڑا ہوا ہے. اسی سافٹ ویئر کو لے کے چلتے ہیں 3 ٹیئر کے اوپر. آپ نے انٹرنیٹ پہ بھی بینکنگ کر سکتے ہیں. میجر بینکس آج کل یہ فیسلٹی دے رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کے تھرو میں اپنا بیلنس دیکھ سکوں، کیش وغیرہ ٹرانسفر کر سکوں. اوبیسلی مجھے کیش نکال نہیں دے گا لیکن کیش وغیرہ ٹرانسفر میں کر سکتا ہوں. تو اس میں کیا چیزیں انوالو ہو رہی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. کلائنٹس آپ کے
ویب براؤزرز ہیں جہاں سے آپ جا کے اپنا بینک بیلنس وغیرہ کے بارے میں انکوائری کر سکتے ہیں. یہ ساری انکوائری کیونکہ ویب بیچ میں انوالو ہے ایک ویب سرور کو جاتی ہے اور ویب سرور وہ آگے چیزیں بھیج دیتا ہے بینک کے ڈیٹا بیس سرور کو. تو ڈیٹا بیس سرور پہ ہماری ڈیٹا لیئر ہوگی, ویب سرور پہ وہی بات دوبارہ کہ اپلیکیشن لیئر ہوگی, اور کلائنٹ پہ ہمارا کلائنٹ سارا HTML یا کسی کے اوپر انوالو ہوگا. یہ جو آپ نے ابھی تک ڈفرینٹ ماڈلس ہم نے ڈسکس کیے آئی وڈ سے رادر کوئکلی, ان میں سے کافی چیزیں آپ کو کچھ سمجھ آئی ہوں گی, کچھ نہیں سمجھ آئی ہوں گی, ای میلز اور باقی چیزوں کے تھرو انٹریکٹ کر کے ہم کلیئر کر سکتے ہیں. لیکن وی ول ڈسکس دیز تھنگز ان لاٹ آف ڈیٹیل when we'll cover these web application part of our course, اور وہاں پہ آپ ان کی دیکھیں گے کیا ایڈوانٹیجز ہیں ڈفرینٹ لیئرس کے, ڈفرینٹ ٹیئرس کے, اور ان کے اوپر اپلیکیشن کو ڈیوائڈ کر کے چلانے کے. ابھی تک ہم 3 ٹیئرس تک پہنچے تھے, اب اپنی اپلیکیشن کو لاجیکلی n ٹیئر میں یا n لیئر میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, ڈپینڈ کہ آپ نے کس طرح کی اپلیکیشن بنانی ہے, اس کی کمپلیکسٹی لیول کیا ہے. تو ہم دیکھتے یہ ہیں کہ جو ویب اپلیکیشن ہم بناتے ہیں اس میں ایک پریزنٹیشن از جسٹ اے مائنر پارٹ, بہت سارے اور پارٹس ہیں, ڈیٹا بیس انٹریکٹیوٹی ہے, بزنس لاجک ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ سارے پارٹس جو ہیں دیز نیڈ سم کائنڈ آف اے لینگویج, کیونکہ اس میں پروگرامنگ انوالو ہے, پروسیسنگ انوالو ہے, اور اس کام کے لیے ہمیں پروگرامنگ چاہیے, پروگرامنگ لینگویج چاہیے ہوتی ہے وچ کین بی جاوا, وچ کین بی سی شارپ. تو نیکسٹ لیکچر میں ہم کریں گے یہ کہ آپ کو ایک لینگویج کا انٹروڈکشن دیں گے, جاوا سے ہم اسٹارٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان سب چیزوں کی اپلیکیشن کیسے جاوا میں بنتی ہے, اور جاوا کو ہم لے کے چلیں گے آگے اس کے بعد. تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے آج ڈسکس کی, آئی ہوپ کہ آپ ان کو تھوڑا جا کے ریوائز کریں گے. اپنی آئی سجیسٹ کہ پروگرامنگ کی جو کانسیپٹس آپ نے پہلے سیکھے ہوئے ہیں, بفور کمنگ ٹو نیکسٹ 2-3 لیکچرز آپ ذرا ان کو ریوائز کر لیں, آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ دوبارہ سے دیکھ لیں, کلاس کیسے بنائی جاتی ہے, کنسٹرکٹر کیا ہے, یہ ساری چیزیں ایک دفعہ ریوائز کر لیں, بیکاز اگلے لیکچرز میں ہم کوئک گو تھرو کریں گے. جاوا میں آپ کو ان کا سینٹیکس بتائیں گے, کانسیپٹس کے اوپر بہت منیمل ڈسکشن ہوگی, ہم صرف جاوا میں آپ کو یہ ساری چیزیں کوڈ کرنا سکھائیں گے. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی, وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ جاوا کیا ہے, جاوا کی ڈفرینٹ اپلیکیشنز دیکھیں گے اور مزید بات کریں گے.